باب نمبر 8 تدریس کا وقار ابدیت کو متاثر کرنا۔ ہم مستقبل کو اپنی نوجوان نسل کے لیے تیار نہیں کر سکتے، لیکن ہم اپنے نوجوانوں کو مستقبل کے لیے ضرور تیار کر سکتے ہیں۔ ہمارے نوجوان ملک کی 100% آبادی نہیں ہے، لیکن وہ ہمارا 100% مستقبل ضرور ہے۔ کسی ملک کے نوجوان مستقبل کے لیڈر ہوتے ہیں۔ مستقبل کے جج، جرنیل، ڈاکٹر اور سیاستدان آج اسکولوں میں بیٹھے ہیں۔ کسی قوم کا مستقبل ان کے علم، کردار، صلاحیتوں، مستقبل کی تیاری یا اس میں کمی پر منحصر ہوتا ہے۔ ایک باوقار قوم اس وقت ابھرتی ہے جب اس کے شہری اپنی کردار سازی کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس اسکول میں پہلے دن پڑھایا جانے والا سبق کردار سازی ہوتا ہے۔ میری نظر میں یہ سبق اسکول سے بھی پہلے شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ بچے کے پیدا ہونے سے 100 سال پہلے، کیونکہ اخلاقی اقدار جینیاتی نوعیت کی ہوتی ہیں اور یہ نسل در نسل چلتی ہے۔ ایک بوڑھا آدمی درخت لگا رہا تھا۔ کسی راہگیر نے پوچھا، بڑے میاں اپنی عمر دیکھیں، کیا آپ کو اس کی چھاؤں میں بیٹھنا نصیب ہوگا؟ بڑے میاں نے جواب دیا، آج تک جتنے درختوں نے مجھے چھاؤں اور پھل دیا ہے، کیا وہ میں نے بوئے تھے؟ ہمارے بعد بھی تو لوگ آئیں گے نا، کیا ہم اگلی نسل کے محافظ نہیں ہیں؟ ایک قوم اس وقت ذمہ دارانہ کردار ادا کرتی ہے جب وہ اپنے اثاثوں کو اس نیت سے استعمال کرتی ہے کہ آئندہ نسل نے بھی اسے استعمال کرنا ہے۔ چھوٹی عمر میں پیدا ہو جانے والی عادات اکثر اوقات پختہ ہو جاتی ہیں اور ساری عمر ساتھ رہتی ہیں۔ اگر ابتدائی سالوں میں وقت ضائع کرنے کی عادت پڑ جائے تو اس بات کے بہت امکانات ہوتے ہیں کہ ہمیشہ وقت ضائع ہی کیا جائے گا۔ جوانی میں ضائع کیے گئے وقت کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ کسی جرائم زدہ معاشرے میں ذرائع ابلاغ پر جرائم پر بحث اصل میں جرائم کی بے کنی نہیں کرتی، بلکہ یہ نوجوانوں کو جرائم کی ترغیب دیتی ہے۔ بہت سے معاشروں میں نوجوان شناخت کے مسائل کا شکار ہیں۔ یہ ان کی مایوسی اور خود تشکیکی سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس کی مایوسی معاشرے میں اخلاقی اور کرداری اخلاق کی عکاس ہے۔ ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ نوجوان اذہان پختہ اذہان کی نسبت زیادہ حساس ہوتے ہیں۔ ہم مستقبل کو اپنی نوجوان نسل کے لیے تیار نہیں کر سکتے، لیکن ہم اپنی نوجوان نسل کو مستقبل کے لیے ضرور تیار کر سکتے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں حساس والدین، اساتذہ اور بڑوں کو بچوں کی نشو و نما میں شریک ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ بچوں کو اچھی تعلیم دینے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن والدین جو تربیت بچوں کی کرتے ہیں اس کا کوئی جوڑ نہیں۔ میرے والدین نے مجھے سب سے اچھا تحفہ جو دیا وہ غیر مشروط پیار اور بہترین اقدار تھیں۔ یہ وہ اقدار تھیں جن کی وہ خود پیروی کرتے تھے اور صرف اس کے بارے میں بھاشن نہیں دیتے تھے۔ یہ وہ سادہ سی اقدار تھیں جنہوں نے درست اور غلط کا شعور دیا، خدا پر ایمان کا سبق دیا، تعلیم اور محنت پر ایمان بڑھایا اور عزت نفس اور اپنے وطن یعنی امریکہ سے محبت سکھائی۔ کولن پاول۔ احتساب اور درست سمت۔ عام طور پر یہ مانا جاتا ہے کہ والدین اپنی اولاد سے غیر مشروط پیار کرتے ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ غیر مشروط کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ ہر رشتے میں ہوتا ہے؟ یہ صرف والدین اور بچے کے رشتے میں ہی ہوتا ہے یا کوئی استثنائی صورتیں بھی ہیں؟ کیا اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ میاں بیوی بے وفائی کریں یا ایک فریق خاموشی سے مار کھاتا رہے؟ کیا غیر مشروط پیار کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے خاندان کے کسی رکن کو جو نشہ کرتا ہو اس کو اس کی مرضی کرنے دیں اور وہ پورے خاندان کو بٹا لگا دے؟ میری نظر میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر شوہر بیمار ہو جائے تو اس کی بیوی اس کا خیال رکھے اور اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے اپنے شوہر کے علاوہ کسی کی جانب نہ دیکھے، کیونکہ یہ عزت دار لوگوں کا رویہ نہیں ہے۔ غیر مشروط اور وابستگی، ان دونوں الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ میں ہر طرح کے حالات میں تمہارے ساتھ رہوں گا، نہ کہ میں صرف اچھے حالات میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ غیر مشروط محبت میں قربانی درکار ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہماری کمی کوتاہی کو بھی برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا کرنے کا درس دیتی ہے۔ کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے، ہمیں ہر کسی کو اس کی خوبیوں اور خامیوں سمیت برداشت کرنا ہوتا ہے، اور اگر وہ راستے سے بھٹک جائے تو اسے راستے پر لایا جاتا ہے۔ تاہم اگر ساری کوششوں کے باوجود وہ واپس نہیں آتا اور اس کی اقدار اچھی نہ ہو تو پھر دوسرے فرد کو حق پہنچتا ہے کہ وہ اس تعلق پر نظر ثانی کرے۔ بچوں کی خواہشات پوری کرنے کے لیے والدین کا قربانی دینا کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ والدین اپنے بچوں کے رویے کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ بچے اگر والدین کی نصیحت پر عمل نہیں کرتے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بچوں کی ذمہ داری سے سبکدوش ہو گئے ہیں۔ والدین اپنے بچوں کو جو بہترین تحفظ دے سکتے ہیں وہ رول ماڈلز ہیں جو ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں۔ اخلاقی اقدار کا فقدان نوجوانوں کی زندگی کو خراب کر دیتا ہے۔ جب ہم اخلاقی اقدار کی پامالی کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلے ہماری نوجوان نسل ہی آتی ہے۔ ہم کہتے ہیں
نوجوانوں کو دیکھو اور ان کے کام دیکھو۔ ہم عام طور پر ان کے لیے معصوم خطا کار کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ سوال یہ بنتا ہے کہ ہم معصوم خطا کار ہیں یا وہ، اور سب سے اہم یہ کہ الزام کسے دیا جائے۔ درجہ ذیل نظم اس کا اظہار کرتی ہے۔ کام کرنے کے لیے تیاری اور بے صبری، یہ نوجوان نسل آج کل بے صبری کی عملی تصویر بن کر رہ گئی ہے۔ انہیں ہدایت کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ان کی رہنمائی نہ کی جائے تو ان کی جوانی تباہ ہو جائے گی، ان کی ادھیڑ عمری ضائع ہوگی اور ان کا بڑھاپا پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ چونکہ اخلاقی اسباق نسل در نسل چلتے ہیں، اس لیے جب آپ اپنے بچوں کو کوئی اچھی کہانی سناتے ہیں تو آپ اپنے پوتوں کو بھی اصل میں سنا رہے ہوتے ہیں۔ یہ نظم ایک نامعلوم شاعر کی ہے جس کا عنوان ہے کسے الزام دیا جائے۔ ہم اخباروں میں پڑھتے ہیں اور ہواؤں میں سنتے ہیں کہ ہر جگہ ڈاکہ زنی اور قتل ہوتے ہیں۔ ہم اس رجحان کو دیکھ کر ٹھنڈی آہ بھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نئی نسل کہاں جا کر رکے گی۔ ہم اخباروں میں پڑھتے ہیں اور ہواؤں میں سنتے ہیں کہ ہر جگہ ڈاکہ زنی اور قتل ہوتے ہیں۔ ہم اس رجحان کو دیکھ کر ٹھنڈی آہ بھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نئی نسل کہاں جا کر رکے گی۔ لیکن کیا ہمیں یقین ہے کہ یہ صرف ان کا ہی قصور ہے؟ تو کیا ہمارا قصور نہیں کہ ہم ان کے راستے میں ایسے روڑے اٹکاتے ہیں کہ وہ بھٹک جاتے ہیں؟ جرم اور ایڈونچر کی فلمیں وہ دیکھتے ہیں یا ایسی کتب جن کا مطالعہ نہیں کرنا وہ کرتے ہیں؟ بہت سی برائیاں جو کہی جاتی ہیں وہ سنتے ہیں۔ بہت سے بچے جو آوارہ گردی کرتے ہیں کل کو والدین بنیں گے۔ بہت سے بچے جو آوارہ گردی کرتے ہیں کل کو والدین بنیں گے۔ بچے فلمیں نہیں بناتے، نہ ہی وہ کتابیں لکھتے ہیں، اور نہ ہی وہ گنڈوں کے پوسٹر بناتے ہیں۔ وہ شراب خانے نہیں چلاتے اور نہ ہی شراب بناتے ہیں۔ وہ شراب خانے نہیں چلاتے اور نہ ہی شراب بناتے ہیں۔ وہ قانون نہیں بدلتے اور نہ ہی کاریں بناتے ہیں۔ وہ دماغ کو مختل کر دینے والی دوائیں نہیں بناتے۔ یہ سب بڑے کرتے ہیں کہ پیسہ کما سکیں۔ ہم انہیں معصوم گناہ گار کہتے ہیں اور قوم کے گناہوں کو ان کے کھاتے میں ڈالتے ہیں۔ الزام دھرنے کے بجائے آئیے اس کی وجہ ڈھونڈیے۔ الزام دھرنے کی بجائے آئیے اس کی وجہ ڈھونڈیے۔ اور ہمیں یہ بھی مان لینا چاہیے کہ بہت سی صورتوں میں وہ معصوم خطا کار بڑے ہوتے ہیں۔ ایک امریکی صدر کی بیوی اور ایک کی والدہ ایبیگیل ایڈمز بہت زبردست خط لکھا کرتی تھی۔ درجہ ذیل خط اس نے 1779 کی ایک سرد شام اپنے بیٹے جان کوئنچی کو لکھا تھا اور اپنے ارادے واضح کر دیے تھے۔ پیارے جان، مفید علم کے بارے میں اپنی سوچ کو بہتر بناؤ، کیونکہ یہ علم ہی ہے جو معاشرے میں تمہیں پہچان دے گا، تمہارے ملک کے لیے عزت کا باعث ہوگا اور تمہارے والدین کے لیے رحمت۔ اچھی صلاحیتیں اور علم اس وقت تک کسی کام کے نہیں جب تک تم ان میں نیکی، احترام، سچائی اور راست بازی کو شامل نہیں کرتے۔ اپنی بلند مذہبی اقدار سے خود کو جوڑے رکھو۔ اپنی بلند مذہبی اقدار سے خود کو جوڑے رکھو اور یاد رکھو کہ تم اپنے خدا کے سامنے جواب دہ ہو۔ مجھے کہنے دو کہ تمہیں اپنے والد کے نصائح پر مکمل عمل کرنا ہے، کیونکہ تمہیں اپنے والدین کی خوشی بہت عزیز ہے۔ نظم و ضبط کسی بچے کا دل نہیں توڑتا، بلکہ اسے توڑنے سے والدین کا دل ٹوٹتا ہے۔ یہ والدین کا فرض ہے کہ وہ اپنے بچے کو معاشرے کا مفید فرد بنائیں۔ پال ہیرس، جو روٹری کلب کا بانی تھا، اس کا یہ ویژن 150 سے زائد ممالک میں درخشاں ستارہ بن کر چمک رہا ہے، اور اس کا کریڈٹ اس کے والدین ہی کو جاتا ہے جنہوں نے اس کی اتنی اچھی پرورش کی۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ والدین کی اچھی تربیت کے اثرات دور رس اور دیرپا ہوتے ہیں۔ ان کی تربیت ابدیت تک متاثر کرتی ہے۔ وسلام۔ پابندیاں یا حدود۔ والدین کو پابندی یا حدود کے بارے میں فرق کرنا آنا چاہیے۔ انہیں حدود یا اصول کہہ لیں یا جو بھی، یہ محبت کے اظہار کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے افعال کے اپنے بچوں پر اثرات کو دیکھیں۔ جس بچے کے والدین اسے اہمیت نہیں دیتے وہ کبھی بھی باوقار شخصیت نہیں بن سکتا۔ جو والدین اپنے بچے سے مناسب رویے کی توقع نہیں رکھتے اور اسے نظم و ضبط نہیں سکھاتے، در حقیقت وہ اسے احترام نہیں دیتے اور نہ ہی اسے قابل احترام زندگی گزارنا سکھاتے ہیں۔ ہماری موجودہ نام نہاد لبرل اور آزاد فضا میں یہ سوچنا کہ کوئی شخص اپنے افعال کا خود ذمہ دار ہے، یہ بات کچھ دقیانوسی لگتی ہے۔ اگر کوئی بچہ گندی زبان استعمال کرتا ہے اور اس کے والدین خاموش رہتے ہیں یا اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کا بچہ اچھا ہے۔ ان کی یہ خاموش حوصلہ افزائی اس کے رویے کو مزید مزاحم بنا سکتی ہے۔ بچے والدین کی فرما برداری کرتے ہیں، لیکن جہاں والدین کی اخلاقیات کمزور ہوتی ہیں وہاں والدین بچوں کی بات مانتے ہیں۔ مسائل پیدا کرنے والا بچہ مسائل پیدا کرنے والے والدین ہی رکھتا ہے۔ بے نظم بچے بچپن میں آپ کی نیند خراب کر سکتے ہیں، لیکن جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو آپ کی زندگی خراب کرتے ہیں۔ تعلیم، کردار یا تعلیمی ادارے۔ تعلیم کی دو اقسام ہیں، ایک جو آپ کو کمائی کرنے کے قابل بناتی ہے اور دوسری جو آپ کو زندگی گزارنے کا ہنر سکھاتی ہے۔
کسی بھی تعلیم کا مقصد کردار سازی ہے اور لوگوں کو آئندہ کل کے لیے تیار کرنا ہے۔ صرف الفاظ پڑھنا سیکھ لینا ہی کافی نہیں، بلکہ کیا جاننا ہے یہ بھی اہم ہے۔ اپنی لاعلمی کو بتدریج دریافت کرنا ہی علم ہے۔ سیکھنے کے عمل کو سیکھنا ہی حقیقی تعلیم کا مقصد ہے۔ یہ ہماری پسند کو درست اور غلط کے بیچ میں فرق سکھاتی ہے۔ جو نظام تعلیم ہمیں انسانیت کے اصول سکھاتا ہے وہی اچھا نظام تعلیم ہے۔ تعلیم معاشرے کی روح ہے۔ تعلیم ہمیں زندگی گزارنے کے اصول اور قوانین سکھاتی ہے اور ہماری مستقبل کی نسلوں کو سنوارتی ہے۔ فطرت انسانوں اور وحشیوں میں فرق کرتی ہے اور یہ ہمیں مختلف انسانوں کو سمجھنے کے لیے ان میں فرق کرنا سکھاتی ہے۔ لوگوں کو اپنے حقوق اور ذمہ داریوں کی حفاظت کرنا سکھانے کے لیے ہماری ترجیح عوامی تعلیم ہونی چاہیے۔ یہ تعلیم ہی ہے جو لوگوں کو لیڈ کرنا آسان جبکہ انہیں ہانکنا مشکل بناتی ہے، اور ان پر حکومت کرنا آسان جبکہ انہیں غلام بنانا مشکل بناتی ہے۔ کردار سازی تعلیم کا اولین مقصد ہے۔ یہ لوگوں کو باعزت، خوشحال اور باوقار زندگی گزارنے کا ہنر سکھاتی ہے۔ اس عمل کے دو مراحل ہیں۔ اول، اپنی تربیت کرنا اور اپنی ذات میں بہتری لانا۔ دوم، معاشرتی ترقی اور بہتری کے لیے کام کرنا اور اس میں پورے معاشرے کی بھلائی ہوتی ہے۔ ہمارے بچوں کو یہ حق ہے کہ وہ معاشرے سے ان باتوں کی توقع رکھیں۔ اول، انصاف، شفافیت اور برابر مواقع ہونا تاکہ ایک انسان اپنی صلاحیتوں کا اظہار کر سکے۔ ایک ایسا نظام جس میں انسان کو معاشرتی ذمہ داری کا احساس ہو سکے۔ یہ مقاصد قابل حصول ہیں۔ اس کے لیے بس تعلیم سے مکمل وابستہ ہونا ضروری ہے۔ ملک صرف اینٹ بجری سے نہیں بلکہ اس کے لیے دماغ درکار ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو تعلیم مہنگی لگتی ہے تو آپ جہالت کو آزما لیں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا چیز زیادہ مہنگی ہے۔ ایک تعلیم یافتہ فرد کے اندر کیا مختلف ہوتا ہے؟ ٹیکساس ویزلین یونیورسٹی کے پروفیسر ولیم آرتھر ووڈ ایک تعلیم یافتہ شخص کے درجہ ذیل خصائص بیان کرتا ہے۔ تعلیم یافتہ شخص کی 10 خصوصیات۔ 1، تعلیم یافتہ شخص واضح اور منطقی انداز میں سوچتا ہے، باوقار اور باحوصلہ زندگی جیتا ہے، رضامندی اور سخاوت سے عطا کرتا ہے اور محبت اور کھلے دل سے معاف کرتا ہے۔ 2، انہیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہوتا ہے اور وہ جانتے ہیں کہ آزادی تحفظ سے زیادہ اہم ہے۔ 3، وہ جانتے ہیں کہ ان کے سیکھنے کا عمل مکمل نہیں ہوا اور یہ کہ زندگی نہ ختم ہونے والا نشو و نما کا عمل۔ 4، وہ جانتے ہیں کہ سادگی خوبصورتی کا لازمہ ہے اور راست بازی کردار کی بنیاد ہے۔ 5، وہ جانتے ہیں کہ بڑے خیالات دولت سے زیادہ اہم ہیں۔ 6، وہ جانتے ہیں کہ تعلیم کی شمع میں جلنے والے دھاگے کا نام تجسس ہے اور یہ کہ تعجب ہی وہ شعلہ ہے جو ایڈونچر اور کامیابی کے نام پر جلتا ہے۔ 7، وہ اپنے اندر شکر گزاری کے سوتے رکھتے ہیں، وہ اپنے خالق اور اپنے ساتھی انسانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ 8، وہ نئے چیلنجز، نئے کلچر، غیر معمولی رسومات اور اختلاف رائے کا خیر مقدم کرتے ہیں اور احترام کرتے ہیں۔ 9، تعلیم یافتہ لوگ اضافی علم، مزید سچائی اور حکمت کے لیے جد و جہد کرتے ہیں۔ 10، انہیں اپنی حدود کا علم ہوتا ہے اور اپنی ذمہ داریوں سے بھی آگاہ ہوتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اپنے جیسے اس ساری دنیا میں وہ ایک ہی ہیں۔ بہت سے والدین اور اساتذہ اپنی نسل کو کیوں انسپائر نہیں کر پاتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خود غلط راستے پر جا رہے ہوتے ہیں۔ وہ اپنی ذات سے باہر ہی نہیں نکل پاتے اور کہتے ہیں یہ میری زندگی ہے۔ ایک استاد ابدیت کو متاثر کرتا ہے۔ قدیم بھارت میں ایک شاگرد اپنے استاد کے گھر اس کے خاندان کی فرد کی حیثیت سے رہتا تھا۔ استاد نے فیس کے حوالے سے بھی اس کی ساری ذمہ داری اٹھا لی تھی۔ شاگرد کے لیے تو استاد کسی دیوتا سے کم نہیں تھا۔ جو بھی بچوں کو تعلیم دیتا ہے وہ استاد ہوتا ہے، خواہ وہ استاد ہو، استانی ہو یا پرنسپل۔ اگر ذہانت سونے کی کان ہے تو استاد وہ کان کن ہے جو اس کان سے سونا نکالتا ہے۔ استاد دنیا کی تاریخ بناتا ہے۔ باب نمبر 8، حصہ دوم۔ شادی میں احترام، ایک نئی زندگی کی شروعات۔ شادی کو عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ رشتہ آسمانوں پر بنا ہے، یہ ایک مقدس تعلق ہے۔ شادی صرف دو لوگوں کے درمیان ایک معاہدہ نہیں بلکہ ایک مقدس اقرار نامہ ہے۔ ہمارا معاشرہ اخلاقیات کی نئی تشریح کر رہا ہے اور اسے خود پرستی، رضامندی کی جانب دھکیل رہا ہے۔ معاشرے نے ہر چیز کی گروہ بندی کر کے چیزوں کے بارے میں فیصلہ دینے کا عمل چھوڑ دیا ہے۔ بائبل میں جائز اور ناجائز جنسی عمل کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ جائز جنسی عمل میاں بیوی کے بیچ میں ہوتا ہے جس میں وہ اپنی جائز خواہشات کی تکمیل کرتے ہیں اور نسل کشی کا عمل وقوع پذیر ہوتا ہے، جبکہ ناجائز عمل اس کے علاوہ ہوتا ہے۔ جنسیت اور فریضہ ایک دوسرے کے ساتھ باہم متصل ہیں۔ زناکاری ایک ایسے لفظ سے نکلا ہے جس کا لغوی معنی ملاوٹ کرنا ہے یا کسی چیز کو آلودہ کرنا ہے۔ زناکاری چوری کی بھی ایک قسم ہے۔
زنا خاندان کے استحکام کو متاثر کرتا ہے، میاں اور بیوی کے رشتے سے اعتماد کو ختم کرتا ہے اور خاندان کے ادارے کی بقا کو خطرے میں ڈالتا ہے۔ مشیگن یونیورسٹی کی ایک تحقیق کے مطابق طلاق کی ایک وجہ میاں بیوی کے بے وفائی بھی ہے۔ شادی اور جنسیات کے ماہر ڈاکٹر فرینک پٹ مین کے مطابق اس کے 37 سالہ کیریئر میں طلاق کے صرف 2 ایسے کیس ہیں جس میں میاں یا بیوی نے کسی اور شخص کے ساتھ ناجائز تعلق نہیں بنایا تھا۔ شادی کی مثلث کے موضوع پر کتاب لکھنے والی مصنفہ ڈاکٹر لونا سٹینلے کے مطابق پہلی شادی توڑ کر دوسری شادی کرنے والے افراد میں 80% بعد میں افسوس کرتے ہیں۔ کسی کے ساتھ کوئی ناجائز تعلق رکھنا ایک حادثے کی شروعات ہوتا ہے جس سے بعد میں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ کچھ بزرگوں نے اپنے بڑوں سے نہ صرف اخلاقیات ورثہ میں حاصل کی تھیں بلکہ وہ اس چیز کو اپنی آئندہ نسلوں میں ودیت کرنے میں بھی کامیاب ٹھہرے تھے۔ سابق امریکی صدر رونالڈ ریگن نے اپنے بیٹے کو اس کی شادی کے وقت ایک خط لکھا جسے یہاں بیان کرنا اہم ہوگا۔ پیارے مائک، تم ناخوش شادی شدہ لوگوں اور ان کی زندگی کے متعلق بہت سے لطائف سنو گے۔ اب اگر فرض کرو تمہیں کسی نے ایسا کچھ نہیں بھی کہا تو تم پھر بھی زندگی کے بہترین تعلق میں داخل ہو چکے ہو۔ جیسا تم اسے بناؤ گے یہ ویسا بن جائے گا۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی مردانگی صرف اس وقت ثابت ہوتی ہے جب وہ بند کمرے میں بھونچال پیدا کر دیں گے یا ایسی بات کریں گے جو صرف اس کی بیوی کو پتہ ہو اور وہ برا نہیں مانے گی۔ لیکن سچائی کہیں اور ہوتی ہے۔ اس کی بیوی جانتی ہے کہ اس کا شوہر رات 3 بجے کہاں تھا یا اس کے کالر پر لگی سرخی کس کی ہے۔ بہانے بنانے کا فائدہ نہیں ہوتا اور اس رشتے سے خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے۔ فزکس کا ایک پرانا قانون ہے کہ آپ کو کسی چیز سے اتنا ہی نتیجہ حاصل ہوتا ہے جتنا آپ اس میں ان پٹ ڈالتے ہیں۔ اگر ایک شخص اپنی شادی شدہ زندگی میں آدھا حصہ ڈالتا ہے تو اس کو ملتا بھی آدھا ہی ہے۔ یقیناً ایسے لمحات ہوں گے جب آپ اپنی پہلی زندگی کی جانب نظر دوڑائیں گے اور آپ سوچیں گے کہ کیا آپ کو کوئی فرق پیدا کر سکتے ہیں یا نہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اپنی زندگی کو ایک مرد یا ایک عورت کے نام کر دینا ہی سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے اور اس میں سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ ہمیں یہاں کسی بھی آدمی میں ایک گھٹیا انسان مل سکتا ہے جو چوری کرتا ہو، اس کے لیے مردانگی درکار نہیں ہوتی۔ لیکن اس کے لیے ضرور مردانگی درکار ہے کہ ایک عورت اس کے خراٹے سنے، اس کے گندے زیر جامے دھوئے، اس کی بڑی ہوئی داڑھی اسے پسند ہو اور جب وہ بیمار ہو تو بھی وہ اسے اکتاہٹ محسوس نہ کرے۔ یہ کرو اور اس لڑکی کی چمک کبھی نہ جانے دو اور پھر تمہیں ایک نئی موسیقی سننے کو ملے گی۔ اگر تم اپنی بیوی سے سچی محبت کرتے ہو تو تم کبھی اس سے یہ محسوس نہیں ہونے دو گے کہ تم اپنی سیکرٹری یا کسی اور عورت کی وجہ سے گھر دیر سے آتے ہو، یا کسی اور عورت سے مل کر اسے یہ محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ وہ دوسری عورت تمہاری بیوی کی آنکھوں میں دیکھ کر ہنسی ہو، یا تمہیں کبھی یہ محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ تم نے اپنی بیوی کی خاطر کسی اور عورت کو چھوڑا ہے۔ مائک، تم بہت سے لوگوں کے علاوہ جانتے ہو کہ ایک ناخوش گھرانہ کیا ہوتا ہے اور اس کے ہم پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اب تمہارے پاس یہ موقع ہے کہ تم اپنے تجربات سے سیکھو۔ ایک مرد کے لیے اس سے بڑی خوشی کی اور کوئی بات نہیں ہوتی کہ شام کو جس دروازے کی طرف وہ بڑھ رہا ہے اس کے دوسری جانب ایک انسان ہے جو اس کی قدموں کی آہٹ کا منتظر ہے۔ تمہارا باپ۔ پس تحریر، اگر تم روزانہ کم از کم ایک بار مجھے تم سے محبت ہے کہو گے تو کبھی بھی پریشانی میں مبتلا نہیں ہوگے۔ اقدار کی قبولیت کے نتیجے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ کیا چیز ہمارے معاشرے میں قابل قبول ہے۔ ایک رات کا ملن اور جسمانی تعلق محبت کے تقدس اور رشتے کی خوبصورتی کو بھی ختم کرتا ہے۔ جانوروں کے درمیان مقدس رشتہ نہیں ہوتا، وہ بس اپنی جبلت کو پورا کرتے اور نسل کشی کرتے ہیں۔ اطمینان یا شرمندگی کا احساس تعلق کے تقدس سے پیدا ہوتا ہے۔ ہم ٹی وی پر تیسرے درجے کے مزاحیہ شو دیکھتے ہیں جن میں ناجائز تعلقات پر لطیفے سنائے جاتے ہیں لیکن اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا۔ ہم اپنے ناظرین کو کیا پیغام دیتے ہیں، کبھی اس بارے میں بھی سوچنا۔ اثاثے یا واجبات۔ ہم غلط اقدار اپنے گھر یا ادارے میں کیسے سکھاتے ہیں؟ اگر میرے دفتر میں ایک فون آتا ہے تو میرا اسٹاف یہ نہیں کہے گا کہ میں دفتر میں نہیں ہوں۔ اگر ہم نے کسی کے واجبات ادا کرنے ہیں اور اس کا فون آتا ہے کہ ابھی تک چیک نہیں ملا تو میرا اسٹاف نہیں کہے گا کہ چیک پوسٹ کر دیا گیا ہے۔ اگر میں اپنی سیکرٹری کو جھوٹ بولنا سکھاتا ہوں تو ایک دن آئے گا کہ وہ مجھ سے جھوٹ بولے گی۔ ایک دن وہ شاپنگ کے لیے جانا چاہتی ہے اور مجھے کہتی ہے کہ مجھے بخار ہے۔ اتفاقاً میں بھی بازار چلا جاتا ہوں اور اسے وہاں دیکھتا ہوں اور پوچھتا ہوں کہ اسے بخار تھا تو وہ کہتی ہے کہ ہاں بخار تو تھا لیکن میں نے 2 گولیاں کھائی ہیں، اب میں کچھ بہتر ہوں۔ تو اسے جھوٹ بولنا کس نے سکھایا؟ میں نے، اور اب وہ بہت اچھے طریقے سے جھوٹ بول لیتی ہے۔ میں نے بہت اچھا کام کیا ہے نا؟ ہم ایسے ہی اپنے اداروں میں جھوٹ بولنا سکھاتے ہیں۔ کیا یہ گفتگو جانی پہچانی لگتی ہے؟ اب ایک گھر کی مثال دیکھیے۔ مجھے یقین ہے کہ بچے پیدائشی جھوٹے نہیں ہوتے، وہ سیکھتے ہیں۔ فون کی گھنٹی بجتی ہے،
بچہ بھاگ کر فون اٹھاتا ہے اور کال کرنے والا کہتا ہے کیا میں تمہارے باپ سے بات کر سکتا ہوں؟ بچہ اپنے باپ کے پاس جا کر اس کا نام بتاتا ہے، اس کا والد کہتا ہے کہ میں اسے بات نہیں کرنا چاہتا، اسے کہہ دو کہ میں گھر پر نہیں ہوں۔ لیکن ابو آپ تو یہاں ہیں۔ ہاں لیکن اس سے کہہ دو میں گھر نہیں ہوں۔ بچہ پھر یہی دہراتا ہے تو اس بار اس کا باپ ذرا سخت لہجے میں کہتا ہے تم جاتے ہو یا میں تمہیں بتاؤں؟ بچہ پھر اپنا سر کھجاتا ہوا سوچنے لگتا ہے کہ ابو تو ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے، اسے جھوٹ بولنا پڑے گا، اس نے کبھی نہیں بولا۔ اب اس کا جذبہ کچھ مان پڑ جاتا ہے، وہ اس صورتحال سے نکلنا چاہتا ہے، سو وہ ریسیور اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ ابو کہہ رہے ہیں وہ گھر نہیں ہے، اور ریسیور رکھ دیتا ہے۔ باپ یہ سنتا ہے تو اس کے سر پر تھپڑ رسید کرتا ہے اور کہتا ہے تم نے اپنے باپ کو جھوٹا کر دیا۔ اب اندازہ کریں کہ کس نے کس کو جھوٹا بنایا۔ بچہ سبق سیکھ جاتا ہے، اگلی بار جب کال آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ ابو گھر ہیں یا نہیں۔ بچہ پھر اپنے باپ کے پاس آتا ہے اور بتاتا ہے، اس کا باپ فون کرنے والے کا نام پوچھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ بچہ کہتا ہے نہیں، آپ بات نہیں کرنا چاہتے، میں کہہ دیتا ہوں کہ آپ گھر پر نہیں ہیں۔ کیا یہ بہت سے گھروں میں نہیں ہوتا، یا میں بڑھا چڑھا کر بات کر رہا ہوں؟ بچپن سے ہی بچہ چھوٹے چھوٹے جھوٹ بولنا سیکھ لیتا ہے، اور بڑے ہوتے ہوتے وہ ایک ماہر جھوٹا بن جاتا ہے، وہ اس کام میں پختہ ہو چکا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ غلطیوں کو دہراتے رہتے ہیں اور وہ غلطیوں کے ماہر ہو جاتے ہیں۔ کوئی بچہ جب بھی جھوٹ بولتا ہے، چوری کرتا ہے یا دھوکہ دیتا ہے تو وہ اپنی نظروں میں گر جاتا ہے اور اس کی عزت نفس کم ہو جاتی ہے اور احساس کمتری بڑھ جاتا ہے۔ یہ بہت کام کی بات ہے، اور یہ آفاقی اصول ہے کہ جب بھی کوئی بچہ چوری، جھوٹ یا کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کی عزت نفس اپنی ہی نظروں میں کم ہو جاتی ہے، اور جب بھی کوئی ہم مثبت کام کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو، تو ہماری عزت اپنی نظروں میں بڑھ جاتی ہے۔ بہت بار لوگ جھوٹ کا یہ جواز پیش کرتے ہیں کہ جھوٹ چھوٹا سا ہے، جب کوئی بہت بڑی بات ہوگی تو میں تمہیں سچ بتاؤں گا۔ حقیقت میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے جھوٹ بول کر اس کے عادی ہو جاتے ہیں، اور جب کوئی بہت بڑی بات ہوتی ہے تو ہم بڑا جھوٹ بولتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم حقیقت میں یہ کام مستقل طور پر اپنا چکے ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جب ہم بزدلی کے چھوٹے کام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب کوئی بڑی بات ہوگی تو حوصلہ دکھاؤں گا، لیکن جب کوئی بڑا موقع آتا ہے تو ہم زیادہ بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہیں کیونکہ ہم نے اس کام میں پرفیکشن حاصل کی ہے۔ یاد رکھیے کہ پرفیکشن کسی انسان کو پرفیکٹ نہیں بناتی، بلکہ ہم اسی کام میں پرفیکٹ ہوتے ہیں جس کی ہم مشق کرتے ہیں۔ پرفیکٹ مشق ہی ہمیں پرفیکٹ بناتی ہے۔ حقیقی زندگی کی ایک صورتحال۔ ایک آدمی کے 2 بچے ہیں، ایک کی عمر 6 سال اور ایک کی 10 سال ہے۔ وہ آدمی پارک میں جاتا ہے جہاں لکھا ہے کہ 5 سال سے کم عمر بچوں کا داخلہ مفت ہے۔ کاؤنٹر پر جانے سے پہلے ہی وہ بچے سے کہہ دیتا ہے کہ اگر تم سے کوئی پوچھے تو کہہ دینا کہ اس کی عمر پونے 5 سال ہے۔ ہم چند روپوں کے بدلے اپنے بچوں کو جھوٹ بولنا سکھاتے ہیں۔ ذیل میں دی جانے والی مثال سے واضح ہوتا ہے کہ والدین کس طرح بچوں کو اچھی اقدار سکھاتے ہیں۔ ایک اور آدمی ہے جس کے بچوں کی عمریں 6 اور 10 سال ہیں۔ وہ کاؤنٹر پر جاتا ہے اور ایک ٹکٹ اپنے لیے اور 2 بچوں کے لیے لے لیتا ہے۔ کاؤنٹر کلرک اسے بچے کی عمر پوچھتا ہے تو حیران ہو کر کہتا ہے کہ اگر آپ نہ بتاتے تو مجھے پتہ نہ چلتا کہ بچہ 6 سال کا ہے۔ یہ آسانی سے 5 سال سے کم عمر کا کہہ کر نظر انداز کیا جا سکتا تھا۔ باپ نے کہا کہ تمہیں تو شاید کبھی نہ پتہ چلتا، لیکن میرا بچہ جانتا ہے۔ اندازہ لگائیں کہ کس کے بچے زیادہ ذمہ دار شہری بنیں گے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ ہم اپنے بچوں کو 2 ٹکٹوں کے لیے جھوٹ بولنا سکھاتے ہیں۔ اور وہ بڑے ہو کر اپنے ضمیر 2 ٹکوں کے لیے بیچیں گے۔ بہت سے والدین اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ ان کے پاس والدین بننے کا وقت بھی نہیں ہوتا، بس وہ اس کا ازالہ یوں کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کے دوست بن جاتے ہیں اور بطور ٹیچر اپنا کردار بھول جاتے ہیں۔ وہ اس کا الزام اسکول کو دیتے ہیں، لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ اسکولوں میں وہی اخلاقیات دہرائی جاتی ہیں جس کا سبق بچے کو گھر سے ملنا چاہیے۔ بہت سے ٹی وی پروگراموں میں ایسے بچے دکھائے جاتے ہیں جو بہت تیز ہیں اور ان کے والدین ان کے سامنے احمق ہوتے ہیں۔ جب ہم بچے تھے تو ہمیں اپنے والدین کی عزت کرنا سکھایا گیا تھا۔ والدین کی عزت کرنا بچے کا فرض ہے اور بچے کو عزت دینا والدین کا فریضہ۔ نئی نسل ایک سماجی فلسفے پر یقین رکھتی ہے کہ عزت کمائی جاتی ہے، اور یہ کہ عزت زبردستی نہیں کروائی جاتی۔ تاہم ہمارا یہ نظریہ تھا کہ ہمارے والدین، اساتذہ اور بڑے عزت کے مستحق ہیں جب تک کہ وہ خود کو اس کے لیے اہل ثابت نہ کر دیں۔ تاہم کچھ معاشروں میں یہ بات بھی رائج ہے کہ کوئی شخص عزت کا مستحق نہیں ہے جب تک کہ وہ عزت نہ کمائے۔ احترام ایسا جذبہ ہے کہ جو والدین کے وقار میں اضافہ کرتا ہے اور انہیں والدین ہونے کے رتبے پر بھی فائز کرتا ہے۔ چاہے آپ ان کے بارے میں کوئی بھی رائے رکھتے ہوں، ان کو عزت نہ دے کر ہم معاشرے میں ان کے مقام کو کم کرتے ہیں۔ یہ ایک دادا کی کہانی ہے جو اپنے بچوں اور پوتوں کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ اکٹھے کھانا کھاتے تھے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا دادا کمزور ہوتا، اگر اس کے ہاتھوں میں طاقت نہ رہی، بعض اوقات وہ کھانا گرا دیتا اور کپڑوں کو گندا کر دیتا۔
ایک دن مہمانوں کی موجودگی میں اس نے کھانے کی پلیٹ گرا دی۔ اس کے بیٹے نے برداشت نہ کیا بلکہ غصے میں کہا، میں آپ کے ساتھ آئندہ کھانا نہیں کھاؤں گا، آپ اکیلے بیٹھ کر کھایا کریں۔ اس نے اپنے باپ کو ایک برتن دیا جو ٹوٹ نہیں سکتا تھا۔ اب اس بزرگ کو بوڑھا آدمی کا لیبل لگا کر ایک کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ تنہائی اس کی ساتھی تھی۔ ایک دن وہ گھر آیا تو دیکھا کہ اس کا بیٹا لکڑی کے برتن بنا رہا تھا۔ باپ نے پوچھا کہ یہ تم کس لیے بنا رہے ہو؟ لڑکے نے جواب دیا، آپ کے لیے بنا رہا ہوں۔ جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے تو آپ کھانا گرایا کریں گے، اس لیے آپ اکیلے بیٹھ کر کھایا کریں گے نا۔ باپ کو احساس ہوا اور وہ شرمندہ ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ وہ سیدھا اپنے باپ کے کمرے میں گیا اور کہا، ابو میں شرمندہ ہوں، آپ نے بچپن میں میرا بڑا خیال رکھا، میں بہت خراب تھا، لیکن آپ نے کبھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑا، مجھے معاف کر دیں۔ اس رات وہ بوڑھا دادا اپنے خاندان کا بزرگ بن گیا اور اپنے بچوں کے ساتھ کھانے کی میز پر کھانا کھانے لگا جیسے پہلے کھاتا تھا۔ اگرچہ میز گندی ہو گئی تھی لیکن کسی نے اس بات کا برا نہیں منایا۔ جس معاشرے میں اپنے بزرگوں کا احترام کیا جاتا ہے، اصلی معنوں میں وہی مہذب معاشرہ ہوتا ہے۔ والدین اور بچوں کا تعلق بے مثال ہوتا ہے جس کا کوئی ثانی نہیں۔ اجنبی لوگ وہ مطالبہ نہیں کرتے جو والدین ہم سے کرتے ہیں۔ ایک 50 سالہ شخص اپنے والدین کی موجودگی میں خود کو بچہ سمجھتا تھا۔ والدین کی عزت کرنے سے انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ بوجھ نہیں ہیں اور معاشرے میں ان کی ضرورت ہے۔ یہی وہ دھاگا ہے جو ان دو نسلوں کو جوڑتا ہے، اور اگر کبھی والدین کی تصحیح کرنا پڑے تو خیال رکھیں کہ اس میں ان کو کمتر محسوس نہ کرواؤ۔ کمزور اور بے اخلاق لوگوں کے بچے اچھے کام کر کے اپنے والدین کے لیے عزت کا سامان کرتے ہیں۔ ہاں اور نہیں والی نسل۔ درست اقدار سکھانے کے لیے والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو نہیں کہنا سکھائیں۔ ہم نہیں والی نسل ہیں اور 50 سال سے اوپر کے لوگ نہیں والی نسل ہی ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جب بھی کوئی ڈیمانڈ کی تو ہمارے والدین نے انکار ہی کیا۔ ان کی آنکھوں میں دیکھ کر یہ کہا جا سکتا تھا کہ اگر انہوں نے ایک بار نہیں کہہ دیا ہے تو اس کا مطلب نہیں ہی ہے اور دوبارہ وہ چیز نہیں مانگنی۔ آج کل کی نسل ہاں والی نسل ہے، انہیں ہر سوال کا جواب ہاں میں ملتا ہے۔ آج کل کی نسل ہاں والی نسل ہے، انہیں ہر سوال کا جواب ہاں میں ملتا ہے۔ جب بھی وہ اپنے والدین کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا میں یہ خرید سکتا ہوں تو جواب ملتا ہے ہاں بالکل۔ کیا میں یہ کام کر سکتا ہوں تو کہا جاتا ہے کہ ہاں، اور اگر کبھی انہیں نہیں کہہ دیا جائے تو وہ کہتے ہیں کیوں، اور اس کیوں کے آگے والدین ہار جاتے ہیں اور انہیں ہاں کہنا پڑتا ہے۔ کیا یہ صورتحال بھی جانی پہچانی نہیں ہے؟ جب بھی ہم کوئی ایسی صورت دیکھتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان میں سے والدین کون ہیں، اور اس سے اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا 4 سال اور 40 سال کی سوچ میں کوئی فرق نہیں ہے؟ بعض اوقات ہمارے پاس ان تمام کیوں کے جوابات ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی بچہ سمجھ نہیں پاتا کہ ہمارے پاس ایک مؤثر ترین جواب یہ ہوتا ہے، کیونکہ میں یہ کہہ رہا ہوں اس لیے آپ کو فلاں چیز نہیں لی کر دی جا سکتی۔ حتیٰ کہ ہم اپنے والدین کو ہاں کہتے رہتے تھے اور ہمارے بچے ہمیں انکار کرتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنے والدین کی کتنی عزت کرتے ہیں۔ جو لوگ حکم ماننا نہیں سیکھتے وہ کبھی کسی سے اپنی بات منوا نہیں سکتے۔ بعض اوقات ہم لوگوں کے لیے مہنگے تحائف خریدتے ہیں تو وہ اصل میں تحائف نہیں ہوتے، بلکہ در حقیقت وہ پشیمانیاں اور معذرتیں ہوتی ہیں جو ہم وقت پر نہیں کر سکے تھے۔ ماں کے نام۔ جب میں نے 3 سال کی عمر میں ایک ٹافی بغیر پوچھے لی تھی تو تم نے مجھے بتایا تھا کہ درست طریقہ کیا ہے۔ تم نے مجھے سکھایا کہ انسانیت ایک انسان سے بڑھ کر اہم ہے۔ تم نے مجھے سکھایا کہ راست بازی نمبروں سے زیادہ اہم ہے۔ تم نے مجھے سکھایا کہ مہربانی کے کام محبت کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ تم نے مجھے سکھایا کہ اقدار دولت سے زیادہ اہم ہے۔ تم نے مجھے سکھایا کہ درست اور زیادہ درست کے درمیان فیصلہ کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ تم نے مجھے سکھایا کہ ایمان سے پہاڑوں کو بھی ہلایا جا سکتا ہے اور یہ کہ غریب کی مدد کرنا کتنا اچھا کام ہے۔ تم نے مجھے سکھایا کہ وعدہ پورا کرنا کتنا اہم اور کتاب پڑھنا ٹی وی دیکھنے سے اچھا ہے، اور تم نے مجھے سکھایا کہ ہنسنا رونے سے زیادہ اچھا ہے۔ تم نے مجھے مثالوں سے سکھایا، مجھے تم سے محبت ہے ماں۔ سیمینارز میں بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ہمارے بچے اپنے کام خود کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت خوش ہیں۔ میں انہیں کہتا ہوں کہ کیا وہ نہیں جاننا چاہیں گے کہ ان کی خوشی کی کیا وجہ ہے؟ اگر وہ لوگوں کو سرے راہ ماریں یا ان کی چیزیں چھین لیں اور اس میں خوشی محسوس کریں تو اسے گمراہی کہیں گے۔ خوشی اہم ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اہم ہے کہ خوشی کی وجہ کیا ہے۔ بہت بار والدین یہ کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ ہر کام ایک حد میں رہ کر کرو تو کیا ایک حد میں رہ کر چوری کرنا یا دھوکہ دینا درست ہوگا؟ میں نے تمہیں بہت پیار کیا۔ میں نے تمہیں بہت پیار کیا، میں نے تمہیں بچت کرنے کی ترغیب دی تاکہ تم اپنی بائک خرید سکو، حتیٰ کہ میں بھی تمہیں بائک خرید کر دے سکتا تھا۔
میں تمہیں بہت پیار کرتا تھا کہ میں نے تمہیں یہ جاننے کا موقع دیا کہ تمہارا بہترین دوست کوئی اچھا انسان نہیں۔ میں نے تمہیں اتنا پیار کیا کہ تم نے چاکلیٹ چرائی اور میں نے دکان والے کو بتا دیا کہ تم اسے یہاں قیمت ادا کرنے آئے ہو۔ میں نے تمہیں اتنا پیار کیا کہ 2 گھنٹے لگا کر تمہارا کمرہ صاف کیا اور تمہیں باور کروایا کہ 15 منٹ لگیں گے۔ میں نے تمہیں اتنا پیار کیا کہ تم میری آنکھوں میں غصہ اور آنسو دیکھ سکو اور یہ جان سکو کہ والدین بھی پرفیکٹ نہیں ہوتے۔ میں نے تمہیں اتنا پیار کیا کہ تم اپنے افعال کی ذمہ داری خود لو، حتیٰ کہ تمہارے کام ایسے تھے جن سے میرا دل ٹوٹ گیا۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کر میں نے تمہیں اتنا پیار کیا کہ تمہیں اس وقت انکار کیا جب میں جانتا تھا یا تھی کہ تم مجھ سے نفرت کرو گے، لیکن میں جانتا تھا کہ اس وقت ہاں کرنا تمہیں نقصان دے گا۔ یہ وقت کسی بھی والدین کے لیے جنگ سے کم نہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ میں یہ جنگ جیت گیا کیونکہ تم بھی جیت گئے ہو۔ عملی منصوبہ یا ایکشن پلان۔ ایک اچھا رول ماڈل بننے کا عہد کریں۔ اپنے رویے میں 5 ایسی خامیاں تلاش کریں جو آپ کے گھر اور ادارے کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں۔ کوئی ایسا کام کریں جس سے یہ ظاہر ہو کہ آپ اپنے رول ماڈل کا خیال رکھتے ہیں۔ اپنے رویے میں 5 ایسی خامیاں تلاش کریں کہ اگر آپ کے والدین کو پتہ چلے تو شرمندہ ہوں گے۔ کم از کم 21 دن یہ مشق کریں۔